ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ناسور بن چکے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ختم ہو جائیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، اپنے چک کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے معاشرہ کے اندر، اپنے پنچایت کے حوالے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو دوستوں کو، لوگوں کو، دشمنوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تمہیں گھسیٹے نہ، انگلی پہ نہ چاہے نا، ہمارا نام نہیں۔ تھانے میں لے کر جاتے ہیں، تھانے میں گھسیٹتے ہیں، تھانوں میں گھسیٹتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، پھر مسئلہ پنجابی میں کہتے ہیں جتو دی کھوتی اتھے عقل ہوتی، مسئلہ پھر وہیں پہ آ کے پھر شروع ہوتا ہے، آخر سلو کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے بہتر تھا کہ ہم مسائل اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سوچ کر مسئلے کو حل کر سکتے تھے، اور جن چکوک کے اندر یہ سسٹم ہے، پنچایت کا سسٹم ہے، وڈیرا سسٹم ہے، چودھری اور نمبردار کی بات سنی اور سمجھی اور مانی جاتی ہے، وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، سکون میں ہیں، پرسکون ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ تھانوں میں نہیں گھسیٹتے، گھر کے اندر اپنے مسئلے حل کرتے ہیں۔ وہ عدالتوں میں نہیں گھسیٹتے، گھر کے اندر اپنے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اور ہم جب تک تھانے میں نہ جائیں ہمارا سٹیٹس برقرار نہیں رہتا، ہمارا نام ہی نہیں چمکے گا، جس کی بنا پر ہم ہر لحاظ سے پستی کی طرف اور تنزل کی طرف چلے جاتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی کمزور۔ اور ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے زمیندار تھے، انہی چکروں میں آئے، عدالتوں میں، تھانوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات پہ آئے تو ہر چیز ختم، معاملہ بھکاری کی نوبت تک پہنچ جائے، بھیک مانگنے پر ان کی کنڈیشن اور لیول پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم ان مسائل کو گھر میں حل کریں، آسان طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ مشورہ کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی، کسی سے پوچھ لیں، اتنی جہالت ہی ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال چکے، تو کم از کم کسی سے مشورہ ہی لے لیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، کیا ہم اپنے چودھری سے بات کریں، نمبردار سے بات کریں، اپنی پنچایت سے بات کریں کہ نہ۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک باپ نے، اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کے نام زندگی میں آئے جائیداد نام زمین کرا دی، تاکہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو۔ زندگی میں اس نے اپنے 2 بیٹوں کے نام جائیداد کر دی۔ باپ کے وصال کے بعد دونوں بھائیوں کو اپنی زمین سنبھالنے کی جو ہے نا وہ فکر لاحق ہوئی۔ جب زمینوں میں گئے تو ان دونوں زمینوں کے درمیان کی جو بانٹی گئی تھی، ان کے درمیان ایک درخت تھا، یعنی دونوں بھائیوں کی جو زمین بانٹی گئی تھی ان کے درمیان ایک درخت تھا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ میرے حصے میں ہے، میری زمین میں ہے، تو چھوٹے نے کہا نہیں یہ میری زمین میں، یہ میرے حصہ میں ہے، یہ درخت میرے حصے کا ہے۔ تو معاملہ اس طرح چلتا گیا، آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کام چلا گیا تھانے سے عدالتوں کی طرف، جو عدالتوں میں چلا گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ مسئلہ 20 سال تک، ایک ککر کا مسئلہ عدالت میں 20 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ پھر 20 سال کے بعد جو زمین تھی ختم، مال ہر چیز ختم، جائیداد ختم، کباڑیا والا کھاتا ہو گیا، بھکاری والی کیفیت ہو گئی۔ تو جس وقت 20 سال کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا تو مقدمے کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک حصہ بڑے بھائی کے ہاں ڈال دو، ایک حصہ چھوٹے بھائی کے ہاں ڈال دو۔ 20 سال کے بعد جائیداد ختم، زمین ختم، صرف ایک درخت کی لڑائی لڑی اور پھر ہر چیز کھا گئے۔ بہتر یہ تھا گھر میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے کہ بھائی درخت آپ رکھ لو، 10,000 کا ہے، مجھے 10,000 دے دو، یا 10,000 میں دیتا ہوں، درخت میں رکھ لیتا ہوں، چلو 10,000 کا درخت ہے، 5,000 مجھے دے دو، درخت آپ رکھ لو۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک اور ناسور ہے، وہ ہے طلاق کا۔ طلاق کی نوبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس مسئلے کو بھی اگر ہم بیٹھ کر گھر میں سوچیں تو یہ طلاق کی نوبتیں نہ ہوں، یہ جھگڑے فساد ہی نہ ہوں، یہ روٹنے اٹھانے والا مسئلہ ہی درپیش نہ ہو۔ تو بس بات صرف یہ ہے کہ اور کچھ ایسے بھی جاہل ہیں جو ان جاہلوں سے بھی پڑھے لکھے جاہل، ایسے پڑھے لکھے جاہل جو جاہلوں سے بھی 10 قدم آگے ہیں، ہر چیز لٹا دیتے ہیں، ہر چیز برباد کر دیتے ہیں، پھر جب آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جناب کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔